السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان ہے تصوف، یعنی تصوف کا علم کیسے آیا اور کیا چیز ہے، اور تصوف کہتے کس کو ہے، اس کے بارے میں آج کا تذکرہ ہے۔ صوفی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آج بات چیت ہوگی۔ تو آج کا بیان اصل ہے صوفیوں کے بارے میں، کہ صوفی کون ہے، صوفی کی صفتیں کیا ہے، اور صوفی کون لوگ ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا ایسا گمان ہے کہ صوفی ایک اسلام سے الگ ہٹ کے کچھ مذہب ہے، اور اسلام سے الگ کچھ ہے یہ، اور یہ لوگ کوئی تھا نہیں فرقہ، یا ایسی کوئی لوگ سرکار کے دور میں تھے ہی نہیں، یہ سب لوگ بعد میں ہی آئے ہیں، ایسے بہت لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ صوفیزم یعنی جو صوفی کا طریقہ ہے وہ اصحاب صوفاؤں کے طریقے پہ چلنے کا نام صوفی ہے، اور یہ صوفیوں کی جو باتیں وہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ تو ہم لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سارا بیان کر رہے ہیں، کشف المحجوب کتاب سے۔ ابھی یہ آج کا جو بیان ہے وہ صوفیوں کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت، یعنی سورہ الفرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ 64 نمبر کی آیت ایک اور اس کے بعد، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں بتایا کہ ایک صوفیوں کی پہچان، یہ ایک پہچان ہے کہ صوفی لوگوں کی صفت کیا ہوگی، وہ کیسے ہوں گے لوگ۔ تو یہ وہ صوفی ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خدا کے مقبول بندے ہیں، اور وہ ایسے بندے ہیں کہ جو دنیا میں ایسے جو بیکار جاہل جو لوگ رہتے ہیں ان سے بحث معاوضہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ ان سے بحث معاوضہ کرنا چاہے تو وہ وہاں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 64 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیازی میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت راتوں کو جاگ کر کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف اور صرف 5 وقتہ نماز یا دن کی ظاہری عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ رات کو چھپ کر اللہ کے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں۔ اب وہ کلام اللیل بھی ہو سکتا ہے، یعنی تہجد جس کو کہتے ہیں، یا مراقبہ، مشاہدہ، جس طریقے کی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں جو آہستگی سے چلنے کا مطلب ہے نرم دل کے لوگ، ان کے دل بہت نرم ہے، یہ لوگوں سے بحث معاوضہ نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو یہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ اگر ان کو چھیڑنا چاہے تو وہ ان کو سلام کر کے وہاں سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا مزاج نرم مزاج ہوتا ہے، اور یہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو دن میں ان کا کام ہوتا ہے بھوکے رہنا، یعنی روزے رکھ لینا یا طے کے روزے رکھنا، اس طریقے کا ان کا مزاج ہوتا ہے، اور راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ پہچان قرآن شریف میں سورہ الفرقان آیت نمبر 63 اور 64 نمبر۔ اس کے بعد میں ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من سمعوا صوت اہل التصوف فلا یؤمنون علی دعائہم کتب عند اللہ من الغافلین۔ جو صوفیہ کی آواز سنے، یہ صوفی ایک الفاظ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب صوفی کہنے کے کئی طریقے رہے ہیں کہ صوفی کس کو کہا جائے، ہر کسی کا اپنا اپنا ماننا ہے۔ بہت لوگوں نے اس کے لیے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے کہ صوفی کہتے کس کو ہے۔ صوفی کے کئی قسمیں بھی ہے، لیکن پہلے صرف صوفی کے معنی سمجھتے ہیں۔ لفظ صوف سے بھی آیا ہے یہ۔ صوف یعنی جس کو ہم لوگ پشمینہ یا اون کہتے ہیں، اون جو بھیڑ بکری کے جو بال سے بنتا ہے، وہ اون سے بنی ہوئی گودڑی اوڑھنے والے کو بھی لوگ صوفی کہتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صوفہ جو تھے وہ اون کی بنی ہوئی گودڑیاں اوڑھتے تھے، کیونکہ وہ فقراء تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت تو تھی نہیں، تو وہ ایسی اون کی بنی ہوئی گودڑیاں اوڑھتے تھے، کیونکہ اون کا بنا ہوا جو کپڑا ہوگا بہت موٹا ہوگا، وہ کپڑا ہر کوئی نہیں پہنتا ہے، اور سعودی وغیرہ جو ہے وہاں پہ تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے،
تو ویسے علاقے میں اون کے کپڑے پہننا یہ تو اور بھی الگ بات ہو جائے گی نا، کیونکہ وہاں لوگ پتلے کپڑے استعمال کرتے ہوں گے، جہاں گرم دیش ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ کیسے کپڑے پہنیں گے، لیکن وہ اون کے کپڑے پہن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اور الگ دکھ کے بھی آئیں گے، اور وہ لباس زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے ہوں گے ویسے لباس، تو وہ لباس وہ پہنتے تھے، اس لیے لوگ صوفی کہتے تھے کہ جو صوف کے کپڑے پہننے والے، یہ ایک مانتا پن ہے، سب ایک الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ صوفی ایسا کوئی الفاظ نہیں جو کہیں سے پیدا ایسا لیا ہوا ہو کہ بھئی یہ صوفی اس کو کہتے ہیں، یہ صوفی ایک الفاظ اس طریقے سے لیا گیا ہے کہ الگ الگ لوگوں کی سوچ اور سمجھ کے حساب سے لیا گیا ہے۔ تو پہلے تو سمجھ میں آ گیا کہ اون کی بنی ہوئی گودڑی اصاف صوفہ وہ مسکینین وہ اوڑھتے تھے، اس کی وجہ سے ایک الفاظ جوڑا گیا کہ ان کو صوفی کہتے ہوں گے، اصاف صوفاؤں کو۔ ایکچول میں اس کے علاوہ اور بہت سارے معنی ہیں، اس کی صفا سے بھی معنی ہے، یعنی صفائی سے، کہ قلب کی صفائی، یعنی جن کا دل چاند کی طرح روشن ہو جائے۔ چاند کی طرح کہنے کا مطلب سورج بھی تو روشن ہے، لیکن چاند سے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چاند ٹھنڈی تم کو روشنی دیتا ہے، گرم روشنی نہیں دیتا ہے، چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دل کا روشن ہونا، لیکن وہ چاند کی طرح جس کو دیکھنے پر لطف حاصل ہو، کیونکہ آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن چاند ایک ایسی روشنی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو چاند کی جیسا یعنی نرم دل، ٹھنڈا دل اور صاف دل، جب ایسا کوئی شخص ہوتا ہے اس کو بھی صوفی کہتے ہیں، یعنی صوفی کی ایک صفت ہے۔ لیکن صوفیہ کی اور بھی بہت ساری صفتیں آئیں گی۔ اصل میں صوفی اور ایسے بہت سارے الفاظ آئیں گے کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، متصوف کس کو کہتے ہیں، متصوف کس کو کہتے ہیں، وہ سب کے بارے میں بھی یہاں پہ اب ڈسکس ہوگا، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں الگ الگ آئیں گی۔ تو سب سے پہلے قرآن شریف سے سمجھ میں آیا کہ قرآن شریف کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ صوفی کی پہچان کیا ہے، کہ نرم دل لوگ ہوں گے، یہ لوگوں سے بحث معاوضے نہیں کرتے ہوں گے، اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں سجدہ سعود میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یعنی ایسے عبادت گزار اور نیک لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا، اور ایسے یہ صوفی ہے جو حدیث سرکار کی ہے، جو صوفیہ کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے تو وہ اللہ کے نزدیک غافلین میں شمار ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو ان صوفیاؤں کی، یعنی جو اصحاب صوفہ ہے، ان کی دعاؤں پر آمین نہ کہے تو غافلین ہے اللہ کے نزدیک، یہ غافل لوگ ہیں جو ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کی دعاؤں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آج جب ہم کہتے ہیں بزرگوں کے سے دعائیں کروانا، تو بزرگوں سے دعائیں کرنا اور اس کے پیچھے آمین کہنے کا مقصد کیا؟ یہی رہتا ہے کہ جن کے دل صاف اور پاک ہے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کرام کے دل پاک اور صاف ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں، یہ بزرگان دل دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں سے دعا کرائی جائے، اور اللہ کے نزدیک وہ لوگ عالم ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے جو بزرگوں سے دعا کراتے ہیں، اصحاب صفا سے دعا کراتے ہیں، کیونکہ ان کے دل پاک اور صاف ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک کون ہے؟ غافلین ہیں، یعنی غفلت پڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ان صوفیوں کی اہمیت کو۔ تو اس صوفیوں کا کیا مقام ہے؟ وہ قرآن ایک دو آیتیں بیان کی گئی اور ایک حدیث بیان کی گئی، یہ تمام بیان جو ہو رہے ہیں وہ کشف المحجوب سے ہو رہے ہیں۔ اب کئی لوگوں کا یہ گمان رہتا ہے کہ یہ صحاباؤں میں یہ بات نہیں تھی، کہ کوئی ایسے معتبر صحابی نہیں ہے، ان کے نام ایسے میں نہیں آتے ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلے لیتے ہیں بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے، ان کے لیے باتیں۔ حق و صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہو تو جان لو کہ صوفی ہونا حضرت ابوبکر صدیق کی صفت ہے، کیونکہ وہ بھی ویسے ہی تھے۔ کیوں کہا گیا؟ صفائے باطن کے لیے کچھ اصول اور کچھ فروع ہے۔ اصول ایک علم کا پہلو ہے، جو آپ فقہ سیکھتے ہو، یہ کوئی بھی علم سیکھتے ہو وہ بھی اصول ہی ہے۔ فروع اس سے نکلی ہوئی شاخ ہے، یعنی جیسے آپ صوفی بنے تو صوفی ایک علم ہو گیا، تصوف کا علم حاصل کیا، لیکن اس سے صفت میں آنے والی جو چیزیں ہیں وہ الگ الگ طریقے سے ہوگی۔ تم خدمت خلق کرو گے، کسی کو کھانا کھلاؤ گے، کسی کو پانی پلاؤ گے، صدقہ خیرات کرو گے، تو یہ الگ الگ طریقے سے اس پہ عمل کیا آپ نے، تو وہ فروع ہو گیا۔ اصول تو علم ہو گیا، لیکن اس پہ الگ الگ طریقے سے عمل کرنا یہ ایک فروع ہے۔ ایک اصل تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کرے، یعنی سب سے پہلے کیا کام ہے صوفیوں کا؟ کہ وہ دل سے غیر کو خالی کرے۔ اب غیر کون ہے؟ کائنات کے اندر غیر ہے کون؟ جو اللہ کے سوا ہے وہ سب غیر ہے۔ سب غیر کا مطلب ہے کہ اس میں ماں باپ بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے، دوست احباب، مال دولت، گھر بار، عزت بے عزتی، یعنی جتنی بھی چیز آپ لے رہے ہو
بصری صفت میں جتنی چیزیں آتی ہے یہ سب اللہ کا غیر ہے. یہ کوئی بھی عین نہیں ہے اللہ کا, یہ تمام چیزیں غیر ہے. جس کا بھی تم گمان کر سکتے ہو, جس چیز کا بھی گمان کر سکتے ہو, وہ تمام چیزیں اللہ کی غیر ہو گئی, کیونکہ تم نے اس کو اس کی غیریت سے پہچانا ہے, اس کی عینیت سے اس کو نہیں پہچانا ہے. اگر اس کی عینیت سے پہچانتے تو وہ غیر نہیں ہوتا. اس سے خالی کرنے کا مطلب ہے, کیونکہ آپ کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنی ماں باپ کو بھول جاؤ, بیوی بچوں کو بھول جاؤ. ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ ایسی کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے کبھی بھی. سب کے ماں باپ ہوں گے, سب کے بھائی بہن ہوں گے, سب کچھ ہوگا. پھر دل کو اللہ کے غیر سے خالی کرنا کیسا ہے, کیا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو بھول جاؤ گے, بچوں کو بھول جاؤ گے, اپنے کاروبار میں نہیں جاؤ گے. پاسبل نہیں ہے نا. فرسٹ ان کی محبت کو نکالنا, مطلب محبت سب سے ہوگی لیکن اللہ کے بعد, لیکن محبت تو ان سے پھر بھی رہے گی اللہ سے کرنے کے بعد بھی. یہاں پر پوری کائنات میں اس ذات حقیقی کو دیکھنا سب سے اول, یعنی بیوی کے اندر بھی اسی ذات کو دیکھنا, کیونکہ اللہ کی ذات کا غیر تو کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں, ورنہ اس سے پہلے دل خالی نہیں ہوگا اس سے. جب تک تمہارا ایمان, تمہارا یقین ایسا نہ ہو جائے کہ کائنات میں ہر جگہ پر اللہ کا نور موجود ہے, جب تک تمہارا ایمان ایسا نہ ہو تب تک کبھی بھی تمہارا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ کائنات میں ہر چیز تم کو غیر نظر آنے لگے گی. انا من نور اللہ و کل خلائق من نوری جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات بنی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے. تو یہ کائنات میں جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہی ہے, نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات ہے جو الگ نہیں ہے. اگر ماں میں بھی اسی ذات کو دیکھا, باپ میں بھی اسی ذات کو دیکھا, اولاد میں بھی اسی ذات کو دیکھا, اسی نور کے جلوے کو ہر جگہ دیکھا, پوری کائنات میں اگر دیکھا, تو آپ کے دل میں تو اللہ غیر کوئی موجود ہے ہی نہیں. اگر آپ نے باپ کو الگ دیکھا, ماں کو الگ دیکھا ہے, اس نور سے, اس ذات سے الگ دیکھا ہے, تو پھر تم غیر کو مٹا ہی نہیں سکتے. غیر کو مٹانے کا مطلب ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, پوری کائنات میں تمام موجودات میں اس ذات حقیقی کو دیکھا. یہ بات اور ہے کہ تم کھلی آنکھ سے سورج کو دیکھ نہیں سکتے, ویسے ہی کھلی آنکھ سے اس ذات حقیقی کو نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن پوری کائنات میں اس کے نور کے ہونے کا تم کو گمان, ان کو یقین کرنا پڑے گا کہ ہاں اسی سے بنا ہوا ہے, کیونکہ اس نے اپنے غیر سے کچھ نہیں بنایا. انا من نور اللہ, سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں. تو نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پھر فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات, تمام کائنات میرے نور سے ہے. تو تم کو یہ یقین کرنا پڑے گا. تم جب اس پہ یقین کر لو گے کہ اسی نور سے کچھ بنا ہے, تب جا کے تمہارا دل غیر سے خالی ہوگا. یہ تم نے اپنے دل میں عین کو بسایا ہے. اگر ماں سے محبت کی تو اسی ذات سے محبت کی, باپ سے محبت کی تو اسی ذات سے محبت کی, اولاد سے کی تو اسی ذات سے محبت کی, بیوی سے کی تو بھی اسی ذات سے کی, کیونکہ اس کا تو غیر کوئی پوری کائنات میں ہے ہی نہیں. تو کائنات کو اگر غیر دیکھا تو دل میں تمہارے کون بسا ہوا ہے؟ غیر بسا ہوا ہے. اور اگر کائنات میں ہر کسی کو عین دیکھا تو تم نے اپنے دل میں عین کو بسا کے رکھا ہوا ہے, غیر کو نہیں. تو صوفی وہ ہوگا جو دل سے غیریت کو مٹا دیتا ہے. غیریت کا مطلب ایک گمان ہے, غیریت کا, غیریت موجود نہیں ہے, نہیں, غیریت کا گمان موجود ہے. اس موجود کو, جو گمان موجود ہے اس کو مٹاتا ہے اور عینیت کو اپنے اندر بساتا ہے. جب وہ عینیت کو بساتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے, اپنے دل کو غیریت سے خالی کیا ہے. جب غیریت سے خالی کیا ہے تب جا کے وہ کیا بنے گا, اب وہ صوفی بنے گا. تو یہ پہلا اسٹیپ تھا. اور یہ دونوں صفتیں, مطلب جو فرمائی گئی کہ غیر سے خالی کر دی ہے, یہ دونوں صفتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اس لیے آپ طریقت میں رہنما ہے. آپ کا قلب مبارک غیر سے خالی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یعنی آپ کا وصال ہو گیا, اس کے بعد جب تمام صحابہ کرام بارگاہ مولا میں دل شکستہ ہو کر جمع ہوئے, تو سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے, میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یہ بات بہت سمجھنے والی ہے, کیونکہ یہ جو کانسیپٹ اس میں لیا گیا ہے نا, یہ خاص کر اس لیے لیا گیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس کے لیے ہوا ہے. تمہارے فاروق نے تلوار سونت لی کیونکہ لوگ رونے لگے کہ سرکار کا انتقال ہو گیا ہے.
سرکار کا انتقال ہو گیا، اس پر جب بات آئی تو حضرت عمر فاروق تلوار کھینچ لی کہ اگر کسی نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا ان کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کو قلم کے بت مار دوں گا۔ تو اس پر اور فرمانے لگے کہ جس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بلند آواز سے خطبہ دیا، خبردار جو حضور کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور جو حضور کے رب کی عبادت کرتا ہے تو آگاہ ہو کہ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افا مما مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا ویسجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہے، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ وفات فرما جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنے مذہب سے پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت بعد معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر پھر سے آ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ ہی بگاڑے گا، اور اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزائے عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ آیت سے کیا فرما رہا ہے؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی کیوں ہے؟ یہ قرآن شریف میں آیت تو پہلے سے نازل ہو گئی ہے، لیکن یہ خطبے میں انہوں نے پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے اور ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افا مما مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی کیا ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد تم پھر ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی جو مذہب میں تم پہلے تھے کیا اسی مذہب واپس چلے جاؤ گے؟ یعنی اللہ اس کے رسول کی ودانیت سے انکار کر دو گے؟ یعنی اس طریقے کا ایک سوال ہے، کیونکہ پہلے کے نبی بہت سارے گزرے ہیں، ان نبیوں کی امتوں نے ایسا کیا ہے کہ جب تک ان کے رسول رہے، ان کے نبی رہے، تب تک وہ ایمان پہ رہے، اور جیسے ہی ان کے نبی یا رسول کا وصال ہو گیا اس کے بعد وہ لوگ واپس سے اپنے پرانے مذہب پر پلٹ گئے۔ تو اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا محمد یعنی رسول قتل کر دیے جائے یا وہ شہید کر دیے جائے یا ان کا وصال ہو جائے تو کیا تم پھر سے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم پھر سے اپنے مذہب پہ چلے جاؤ گے؟ یعنی کہ سوال رکھا گیا۔ تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو جان لے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، اور جو لوگ ان کے رب کی بات کرتے تھے تو پھر اس کو کوئی موت نہیں۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ نگاہ رکھی تو وہ جان لے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اگر تم نے بشر دیکھا ہے، کیونکہ تمہاری نگاہیں اگر ان میں بشر دیکھے گی تو بشر ہی ملے گا، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تم نے حقیقی نگاہ سے اس ذات کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر جنہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ وہ بشر ہے، صرف بشر ہے، اس کنڈیشن میں ان کے لیے ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اور اگر جس نے ان کی حقیقت پہ نگاہ رکھی، ان کی ذات پہ نگاہ رکھی، تو ان کی ذات کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات سے باقی ہے، وہ بشریت سے فانی ہے، بشر کی صفت سے وہ فانی ہے، کیونکہ بشر کی صفت میں ہوتا ہے جھوٹ بولنا، برے کام کرنا، گالی گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا، جلن، حسد۔ کیا آپ اس میں سے کسی چیز کا بھی یقین رکھتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برائیاں ہوگی؟ ایسا بشر میں جو برائیاں ہوتی ہے کیا آپ سوچتے ہو ایسا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بشریت سے فانی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں، اس کے بھی اخلاق ہے۔ اللہ کے اخلاق لوگوں پہ رحم کرنا، کس کے اخلاق ہے؟ اللہ رحیم ہے، رحم کرتا ہے اللہ، تو انسان میں بھی وہ صفت پائی جاتی ہے۔ جب وہ بشر صفت سے زیادہ ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ جھوٹ بولتا ہے کیا؟ اللہ جی جھوٹ بولتا ہے۔ بندہ جب اس ذات سے وصل کرتا ہے تو اس میں اخلاق الہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے اخلاق، اور وہ اخلاق ہی جو ہے وہ تصوف ہے، اور وہی اخلاق کے لیے سورہ قلم کی جو آیت ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے لیے اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے محبوب آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہیں۔ تو اخلاق الہی کس میں ہے؟
اخلاق الہی سب سے بڑی چیز ہے. یہ اللہ کو کسی سے کوئی توقع نہیں, کوئی امید نہیں, کوئی خواہش نہیں, وہ کچھ نہیں چاہتا کسی سے, وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے. یہ اخلاق الہی ہے یہ. اور وہ اخلاق الہی سب سے مقبول اور سب سے بلند چیز ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم, کہ اے میرے محبوب آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہے, اور جس کے خود کے عظیم ہے اخلاق, اللہ کے اخلاق سب سے عظیم ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہے. یہ صفت جس پہ پائی جاتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں. یہ عظیم صفت جو اللہ کے اندر موجود ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے, کیونکہ اس کی قسم کس نے کھائی ہے؟ اس اخلاق کی اللہ نے کھائی ہے. اور اخلاق الہی سب سے بڑا بلند مقام ہے. وہ مقام کسی بھی, وہ اللہ واحد ہے, اس کے اندر اس میں کوئی بشر شامل نہیں ہو سکتا. لیکن جب بشر اپنی بصری صفت سے فانی ہوتا ہے, کیونکہ اخلاق الہی کو اپنانا ہے, وہ کب اپنائے جا سکتے ہیں؟ جب تم بشری صفت سے فانی ہو اور اللہ سے وصل کر لو. جب اللہ سے تمہارا وصل ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ تب تم میں وہ اخلاق حمیدہ پیدا ہوں گے. یہ تصوف ہے, یہ صوفیزم ہے. تو اس اخلاق کی قسم کس نے کھائی ہے؟ اللہ نے کھائی ہے. اس اعتبار سے آپ سمجھو گے, سمجھ میں آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بصری صفت سے فانی ہے, تب ان میں وہ اخلاق الہی موجود ہے جس اخلاق کی قسم اللہ خود کھا رہا ہے. کیونکہ اخلاق کو یہ نہ سمجھے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرنا ہی اخلاق ہے, محبت سے بات کرنا ہی اخلاق ہے. اخلاق بہت سارے جمع کر دو گے, بہت ساری صفتیں, اچھائیوں کا پورا مجموعہ. سچ بولنا, امانت کا امین ہونا, رحم کرنا, کسی سے کوئی امید نہ رکھنا, کبھی کسی جلن حسد نہ رہنا, کیونکہ یہ تمام صفتیں بشر میں ہے. اور یہ بشریت کی صفت جتنی بھی ہے یہ جب مٹ جائے تم میں سے تب تم میں وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں جس اخلاق کی قسم اللہ نے کھائی ہے. تو یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے لیے وصال ہو گیا ہے کہ جن کی نگاہ سرکار کی بشریت پہ ہے, اور جو ان کو بشر سمجھتا تھا. بشر سمجھنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ڈھونڈ سکتا ہے. اللہ بشر نہیں ہے تو اللہ میں کوئی غلطی نکل نہیں سکتی, کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہوا توندا ہے. یہ وجود کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے, اس میں تو برائی رہے گی. یہ بشری صفت جب تک تم ہو تم میں برائی رہے گی. تم کوئی پاک نہیں ہو سکتے برائی سے. برائی سے پاک ہونے کے لیے تم کو بشری صفت سے باہر آنا پڑے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشری صفت سے فانی ہے, اسی لیے تو ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے واصل ہے. تو بشری صفت سے فانی اور اللہ کی ذات سے باقی ہے. تو جس نے ان کو بشریت کی نگاہ سے دیکھا ان کے لیے ان کا وصال ہو چکا ہے, اور جس نے بھی حقیقت کے نگاہ سے دیکھا تو پھر ان کو اللہ کی ذات سے باقی ہے وہ, اور اللہ کو موت نہیں. یہ خطبے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ حضرت صدیق خطبے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی پرستش کی تو جان لے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے, اور جو اللہ کی یعنی ان کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ حیات ہے, اس کو موت نہیں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نگاہ سے دیکھا تب کیا ہو گیا کہ ان کا وصال ہو چکا ہے. لیکن اگر عینیت اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھا کہ وہ بشری صفت سے فانی ہے اور اللہ کی ذات سے باقی ہے, تب کیا ہوا کہ اب تو وہ اللہ کی ذات میں باقی ہے, وہ اللہ سے الگ نہیں ہے, اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے وہ. اس کے لیے شاہد ایک جو سورہ قلم کی آیت پڑھی ہم نے, انکا لعلی خلق عظیم, یعنی اخلاق الہی کو اپنایا. اخلاق الہی یہی تصوف ہے, اور اسی میں تمام حقیقت مل جائے گی اسی اخلاق کے اندر. اور وہی اخلاق حمیدہ کی قسم اللہ نے کھائی سورہ قلم میں پہلی آیت میں. تو اللہ سے وہ ذات باقی ہے, وہ الگ نہیں ہے. جس نے مخلوق پر نظر ڈالی وہ ہلاک ہوا. مخلوق دیکھا نا, اس نے کیا ہو گیا؟ وہ جس نے مخلوق پہ نگاہ ڈالی کہ یہ مخلوق ہے وہ ہلاک ہو گیا, اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا وہ مالک ہوا. یعنی اس کائنات کے اندر اس کی نگاہ اگر مخلوق پہ ہے تو وہ ہلاک ہو گیا, اور اسی کائنات کے اندر, کیونکہ یہ دنیا جو آخرتی کھیتی ہے, جو یہاں بوئے گا وہی وہاں کاٹے گا. تم نے یہاں کیا دیکھا؟ اگر تم نے یہاں مخلوق دیکھی ہے تم ہلاک ہو گئے, اور یہیں پہ اس نے حق کی طرف نگاہ کر لی کیونکہ یہ پوری کائنات اس سے الگ نہیں ہے, تو وہ مالک ہو گیا. کہ مالک کون ہے؟ کہ تم اس سے الگ نہیں ہو, ہے نا. تم الگ ہو تو پھر تم مالک نہیں ہو. لیکن اگر تم مثال کے طور پہ
اگر بادشاہ ہے, بادشاہ سے تمہارا کوئی تعلق ہے تو تم بھی بادشاہ کے مالک ہی رہو گے پھر تو پوری سلطنت کے, کہ تم بیٹے ہو, باپ ہو, کچھ تو ہو, تو تم بھی تو وہاں کے کیا رہو گے. لیکن تمہارا تعلق ہی نہیں, الگ ہی ہو تو پھر تم کیا ہوگے, پھر تم وہاں کے مالک نہیں ہیں. تو یہاں پہ تم نے اگر کائنات پہ نظر ڈالی ہے, یعنی مجھ کو مخلوق سمجھا ہے, تو تم ہلاک ہو گئے, اور اگر خالق پہ نگاہ رکھی ہے تو تم مالک ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری شان, کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں جب سرکار نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ نظر کرے, تو وہ اپنا پورا مال و سامان جتنا بھی ان کے پاس دولت تھی وہ سب کے سب فروخت کر کے, غلام جو بھی تھے سب کو فروخت کر دیا, اور سب چیز چھوڑ کے ایک کمبل اوڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں تمام مال لے کر حاضر ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے صدیق تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اس کا رسول, صرف 2 چیز میں نے چھوڑی ہے, یعنی سب کچھ رائے خدا میں دے دیا, سب کچھ دے دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کے مال دولت کی کوئی محبت نہیں رہی, اور انہوں نے تمام مال اپنا سرکار کی محبت میں دے دیا. اب یہاں پہ حضرت صدیق کی سمجھ میں آیا کہ جس کے دل میں کوئی مال دولت کی محبت نہ ہو, یعنی اللہ رسول کے لیے سب کچھ نثار کر سکے, تو نثار کر سکے, ایسا شخص صوفی ہوگا. تو یہ ایک حضرت صدیق کی 2 صفتیں بیان کی. خطبے والی بات بیان کی گئی, وہ خطبہ خاص تصوف کا ہے, لیکن سمجھنے والی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا پردہ ہو چکا ہے, لیکن ایکچوئل میں پردہ ہوا نہیں بتا رہے ہیں, وہ تو تمہاری نگاہ ہوتا ہے, تم کیا دیکھ رہے ہو. انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ان کا پردہ ہو گیا, وصال ہو گیا, تب وہ ان کو بھول جاؤ یا مر کے مٹی مل گیا, ایسا نہیں کہا ہے انہوں نے. تمہاری نگاہ کی بات کی ہے کہ تمہاری نگاہ کیا ہے. جیسے پچھلوں نے گمان کر لیا تھا کہ مر گئے, مٹی مل گئے, تو وہ دین سے پھر گئے, وہ دین پہ نہیں رہے. آج بھی کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ ایک عام بشر کی طرح وہ آئے دنیا میں, انہوں نے اپنا کام کیا, اس کے بعد میں پھر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مر کے مٹی مل گئے, معاذ اللہ. اگر ایسا وہ خیال گمان کرتے ہیں تو وہ دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں. اسی لیے وہ آیت پڑھی گئی کہ اگر تم نے ایسا گمان کیا تو کیا ہوگا, وہ دین سے, کیونکہ سرکار دو عالم کی نبوت تا قیامت تک ہے, اور وہ اللہ کی ذات کے باقی ہے, اور وہ ہمیشہ رہیں گے, وہ الگ نہیں ہوں گے اس سے. اب آپ فرماتے ہیں, یعنی صاحب کشف المحجوب, یہ انہوں نے بھی تو اپنی طرف سے کچھ لکھا ہوگا نا. میں کہتا ہوں کہ صفا قدرت کی ضد ہے. صفا یعنی صفائی, قدرت یعنی گندگی, برائی. بشر میں سے یہ قدرت صفات بشری میں سے ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ صفا قدرت کی ضد ہے اور قدرت صفات بشری میں سے ہے. یعنی برائیاں تو انسان میں رہے گی, وہ بشری صفت میں ہے. حقیقتاً صوفی وہ ہے جو بشری قدرتوں سے گزر جائے, جیسا کہ مصر کی عورتوں نے کیا. یعنی بشری صفت سے گزر جانا ہی قدرت سے گزر جانا ہے. قدرت یعنی برائیوں سے نکل جانا, جسے میں نے پہلے بھی کہا. جب تک تمہاری نگاہ بشریت پہ ہے تو تم ایک صوفی نہیں بن سکتے ہو. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مصر کی عورتیں, یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ, نبی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ سنا ہوگا کہ زلیخا کو وہ تانا مارتے تھے کہ تم اتنی محبت کیوں فدا ہو, جبکہ وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی یونس کی, ہے نا. اس کے باوجود اس کی فدا ہو, تانا مار رہے ہیں. تو ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور ایک نیمبو دے دیا کہ جب وہ آئے تب تم کاٹ لینا, اس کو ان کو دیکھتے ہوئے. تو پھر سب کے ہاتھ میں چھری اور نیمبو دینے کے بعد میں یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا سامنے. تو وہ عورتوں نے دیکھا, اور انہوں نے دیکھنے کے بعد میں دیکھتے دیکھتے جب انہوں نے نیمبو کاٹنا شروع کیا تو انہوں نے ساتھ میں اپنے انگلیاں بھی کاٹ لی, اور ان کو ہوش نہیں رہا. اور جب واپس سے جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کیا کہا, مہذا بشر, یعنی یہ تو بشر ہے ہی نہیں. مطلب ان کے گمان میں ان کی نگاہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی نہیں ہے, لیکن یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو کیفیت تھی انگلی کاٹ لینا لیکن احساس نہ ہونا, یہ کیا ہے, یہ ان کو دیکھنے کے بعد میں وہ بشری صفت سے باہر ہو گئے. تو ان کو نہ اپنے بارے میں تکلیف کا احساس رہا, نہ کوئی چیز رہی. اور یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ کر ان کو کیا دکھ رہا ہے کہ یہ بشر ہی نہیں ہے. یہ بشریت کی قید سے باہر آ گئے وہ, اور بشریت کی قید سے باہر آئے تبھی تو ان کی نگاہ حقیقت پہ پڑی ہے. تو آپ کی بھی نگاہ حقیقت پہ کب پڑے گی, جب تم بشریت کی قید سے باہر آؤ گے. اب بشریت کی قید کے باہر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس جسم سے کے باہر آ جاؤ گے,
وہ اصل چیز تمہارا گمان ہی ہے کہ تم نے کیا یقین کیا ہوا ہے، اس سے باہر آنا ہے۔ حالت صفا برشی صفات میں سے ہے، اس لیے کہ بشر تو ایک مٹی کا تودا ہے، اور مٹی کا تودا قدرت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ایک ایسا تودا مٹی سے بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر برائیاں رہے گی، کیونکہ مٹی سے بنا ہے نا، لیکن اس میں نور بھی موجود ہے، کیونکہ صرف مٹی نہیں ہے، یہ روح بھی ہے اس کے اندر۔ ہم کو تو وہاں تک کی رسائی کرنی ہے نا، یہ اس نور اور اس مٹی کے درمیان میں روح کا تعلق ہے، روح درمیان میں ہے، تو ہم کو تو وہی پیچھے جانا ہے۔ اپنے آپ کو صرف مٹی کا سمجھیں گے تو پھر روح کہاں جائے گی اور وہ نور کہاں جائے گا؟ تو جس نے جیسا سمجھا ہے ویسا اس نے پایا ہے۔ لہذا بشری حالت میں برقرار رہ کر قدرت سے نجات پانا ناممکن ہے۔ یعنی آپ اگر بشری حالت میں رہتے ہیں اور آپ سوچتے گناہوں سے بچ بھی جاؤ، برائیوں سے بچ بھی جاؤں، تو ناممکن ہے، کیونکہ یہ صفت کس کی؟ اللہ کی ہے کہ وہ کسی سے جلن سے رکھتا نہیں ہے، وہ کسی سے بغض رکھتا نہیں ہے، لالچ ہے ہی نہیں اس کو، اس پہ نفس حاوی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی گناہوں کی باتیں ہے ہی نہیں۔ یہ گناہوں سے پاک بشر ہو سکتا ہے کیا؟ فرشتے ہو سکتے ہیں، فرشتے مٹی سے نہیں بنے ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، وہ مٹی سے نہیں بنے ہیں، لیکن ہم مٹی سے بنے ہیں، تو ہمارے اندر برائیاں رہے گی، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس حد سے باہر نکلنا ہے، اسی جگہ میں رہے گا تو نہیں نکل سکتا ہے۔ اس لیے صفا کی مثال افعال سے نہ ہوگی، اور محض یہ ریاضت و مجاہدے سے بشریت زائل نہ ہوگی۔ یعنی صفائی آپ کوئی فعل کے ذریعے سے، یعنی عبادت کر کے، مجاہدہ کر کے بشریت تم زائل نہیں کر سکتے، یعنی اس سے تم باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ صفت صفا افعال و احوال سے منسوب نہیں ہے۔ یعنی صفائی کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ تمہارے فعل سے اور عبادت سے نہیں ہے کہ تم کوئی عبادت کر لو، کوئی فعل کرو، یعنی کوئی ایسا قصد کرو کہ جس کے ذریعے تم یہ سوچو کہ میرا دل پاک ہو جائے، کوئی عبادت کے ذریعے سے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس میں برائی رہے گی، اور نہ نام و القاب سے اس کو کوئی القا ہے، اس لیے کہ صفا تو محبوب کی شان ہے، وہ تو آفتاب تابہ ہے جس پر کوئی ابر نہیں۔ یعنی یہ صفا جس کا دل صاف ہو چکا ہے، یہ صفا بھی ایک مقام ہے، یہ جس کا دل پاک ہو چکا ہے، یہ ایسا پاک ہے، آفتاب مہتاب کی جس کو ابر نہیں ہے، کوئی بادل کی آڑ نہیں ہے بیچ میں، یہ ایک دم پاک صاف ہے، کلیئر ہے، یہ اس میں کوئی نظر ایسی چیز نہیں آئے گی جس میں تم کو کوئی آڑ آ جائے، کوئی حجاب آ جائے۔ مطلب یہ کہ صفا دوستوں کی صفت ہے، یہ دوست وہ ہے جو اپنی صفت فنا کر کے اپنے دوست حق تعالیٰ کی صفت کے ساتھ باقی ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھی؟ کیونکہ اصل صفت تو اللہ کی صفت کو اپنانا ہے۔ دوستی کس سے ہوتی ہے؟ دوست وہی بن سکتے جن کی سمجھ سوچ ایک ہو، ہے نا؟ الگ الگ تو ہو نہیں سکتے ہیں کہ دو الگ الگ انسان ہیں، دونوں کی سمجھ الگ ہے اور دوست بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جن کی سمجھ سوچ ایک ہوگی وہ دوست ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو سمجھ سوچ ہے، ہماری صفت جو ہے، وہ جب حق تعالیٰ کے ساتھ جیسی ہو جائے، ہمارے فعل، ہماری صفت اس کی جیسی ہو جائے، تب جا کے ہم دوست ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بات آئی کہ صفائی کے تعلق کیا ہے؟ اللہ تو پاک صاف ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن تم بشر ہو تو تمہارے میں کیا رہے گی؟ برائی رہے گی۔ تو بشریت میں کیا ہے؟ ہمارے تمہارے میں بشریت ہے تو برائی رہے گی۔ اب اللہ کی صفتیں اپنانا، اللہ کی صفت کو اپنانا، یہ وہ صفات حمیدہ ہے جو اپنا لی، اس کے بعد میں آپ اس کے دوست ہوتے ہو۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ صفا دوست کی صفت ہے، وہ سمجھ میں آ گیا؟ صفائی جو ہے دوست کی صفت، کیونکہ اللہ پاک صاف ہے نا، پاک ہے نا، اللہ کی ذات پاک ہے، تو پاک کیسی پاک ہے؟ تو انسان کہے گا کہ پاکی کے لیے پھر کوئی ناپاک بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، اس ضد میں کوئی تو ناپاک بھی تو ہوگا، تو ناپاکی کیا چیز ہے اور پاک کیا چیز ہے؟ آپ ناپاکی صرف نجاست سے لیتے ہیں، گندگی سے لیتے ہیں، ہے نا، دنیا میں جو گندگی دکھ رہی ہے اس سے لیتے ہیں، لیکن غیریت کیا ہے؟ غیریت بھی نجس ہے، شرک بھی نجس ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا قرآن شریف میں کہ سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ بھی نجس ہے۔ وہ شرک کہاں ہے؟ وہ شرک باہر مت ڈھونڈو، شرک اپنے اندر ڈھونڈو۔ شرک تلاش باہر کرنے سے نہیں ملے گا، وہ شرک کہاں ملے گا تلاش کرنے سے؟ اپنے اندر ملے گا، کہ تم نے اپنے اندر تلاش کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تم نے اگر یہاں پر مخلوق کو دیکھا ہوا ہے، مخلوق کو جما کے رکھا ہوا، بسا کے رکھا ہوا ہے، تو تم نے شرک کیا ہوا ہے۔ کائنات میں واحد اللہ کے اور کچھ ہے ہی نہیں،
وہی موجود ہے، لیکن تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس شرک کو اپنے اندر، غیر خدا کے گمان کو بسا کے رکھا ہوا ہے کہ تم خدا نہیں ہے، تم خدا نہیں ہے، تم نے گمان کیا ہوا کہ میں موجود ہوں۔ یہ بہت بڑا شرک اور یہ نجس اور ناپاکی ہے، اور اللہ کی ذات تو پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اور تم نے وہ شرک کیا ہوا ہے۔ اور یہ صفت یعنی ہر چیز سے پاک ہو جانا، یہ صفت اللہ کی ہے۔ جب تم میں وہ صفت آ جائے گی، تم شرک سے پاک ہو جائیں گے، تو تم تب اللہ کے دوست بننے کے لائق بنو گے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب تم خود کو ہی فنا کر دے، کیونکہ وہ اپنی صفت سے فنا کر کے اپنے دوست حق تعالیٰ کی صفت کے ساتھ باقی ہو گیا ہے۔ اللہ کی صفت سے باقی ہونا ہے، اور آپ کی جو بشری صفت ہے اس سے آپ کو فنا ہونا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تک آپ نے اپنی بشری صفت کو فنا نہیں کیا، اپنے گمان کو فنا نہیں کیا، تب تک اللہ کی صفت تم میں باقی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں جیسا دوست بننا، وہ جو پسند کرتا ہے ویسا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اللہ کسی کو برا بھلا نہیں بولتا، اللہ کو کوئی چیز کی لالچ نہیں ہے، اس کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہے، ہے کیا؟ تو تمام صفتیں جو اللہ کی ہے، وہ صفت جب تم میں آئے گی تب تم اللہ کے دوست بننے لائق بنو گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو الفاظ کہا گیا، جب آفتاب و مہتاب کے نور باہم ملتے ہیں تو اس کی مثال محبت و توحید کی صفائی ہے، جبکہ یہ دونوں پیوست ہو جائے ایک دوسرے میں۔ یعنی آفتاب اور مہتاب، وہ نور، وہ روشنی، ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ دونوں پیوست ہو جائے، مل جائے، یعنی آپ اپنے رب سے وصال کر لیں، مل جائے اس ذات حقیقی سے ساتھ میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال توحید ہے، ایک ہو جانا۔ اصل کیا ہے صفت کو پانا؟ یہ اصل تو ہے ایک ہو جانا، وصل کر لینا، کیونکہ ایک کے سوا نہیں نا۔ توحید کیا ہے؟ ایک کے سوا نہیں، تو پھر تم ہے تو ایک کے سوا ہے، لیکن تم نے اپنی صفت کو فنا کر دیا، کیونکہ اللہ کی صفت فنا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہماری صفت ساتھ نہیں ہے، ہماری صفت دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم اپنی صفت کو فنا کر کے اس ذات سے وصل کریں، تب توحید قائم ہوتی ہے۔ اب اللہ کو اپنے غیر سے نفرت ہے، وہ شرک کو پسند کرتا ہے نہیں، ناپاکی ہے وہ، اور وہ ناپاکی قریب جاتا نہیں کہ وہ پاک ہے۔ وہ تو وہ پاک ہے، تو ہم کو بھی پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ تو کس سے پاک ہونا ہے؟ شرک سے، اللہ کے غیر کے گمان سے۔ تو یہ دل جب اس سے صاف ہو جائے گا تب یہ صوفی کہلانے کے لائق ہوگا۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حضور اکرم دریافت فرمایا، اے حارث، حارث تم نے صبح کس حال میں کی؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے رات کٹی۔ حضور نے فرمایا، اے حارث تم غور کرو کیا کہہ رہے ہو، یعنی تمہارا حال صبح کیا تھا جب تم اٹھے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی حقانیت پر، کہ وہ حق ہے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے رات کٹی۔ حضور نے فرمایا، حارث تم غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ یہ سوال ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ بات آج تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اس کو حق مانتا ہوں۔ اگر یہ بات اتنی نارمل تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اے حارث غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ جبکہ آج ہر آدمی کہتا ہے یہ بات، کون نہیں کہتا کہ میں اللہ کو حق نہیں مانتا ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کو حق نہیں مانتا ہوں؟ میں وہ حق مانتا ہے۔ جب یہ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غور کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کیا عرض کرتے ہیں، کیونکہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت و برہان کیا ہے؟ سرکار نے پوچھا کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی اور تمہارے یقین کا برہان کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کو پہچانا ہے۔